زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ یہ ہے تقوی۔ ہم سوچ رہے ہیں نا طلاق کے معاملے میں تقوی، طلاق کے ایک ایک سٹیپ میں اور ایک ایک بول میں تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اور معاملہ صرف نا ان دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے جب فیملی میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اور اسپیشلی اگر مطلب ساس کی حیثیت سے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے کہ اس وقت ہم کس طرح انصاف پہ، عدل پہ، تقوی پہ بیس معاملہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس وقت کس کس طرح کی زبان چلائی جاتی ہے، کس طرح ایک دوسرے کے دل دکھائے جاتے ہیں، کس طریقے کے تانے دیے جاتے ہیں، کس طرح کی الزام تراشی ہوتی ہے، کس طرح کی بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ تو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ صرف اچھی جگہوں پہ، جیسے وہ کل کوشچن آ رہا تھا نا کہ جو لوگ ہم سے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو ادھر بھی ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے۔ تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل میں صلہ رحمی ہے ہی یہ کہ جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑ کے رکھو۔ کتنی سٹرینتھ چاہیے کیریکٹر کی! تو اصل سٹرینتھ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کے زور پہ لوگوں سے کس طرح آستینے چڑھا کے اپنے حق چھینتے ہیں اور زبردستیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں اور خود کو اونچا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے سٹرینتھ، یہ ہے شیلو لوگ، سطحی لوگ، جذباتی لوگ، ویک لوگ، کمزور، اور بہت ساری انسیکیورٹیز کے ساتھ۔ جس کے اندر توکل آتا ہے نا، اس کی انسیکیورٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ اتنا اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ وہ اس کو جواب دے رہی۔ آپ دیکھیں حضرت مریم سے وہ پوچھ رہے ہیں حضرت زکریا کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس رزق آیا؟ وہ اتنا جملہ کہہ کہ ان کو کافی لگا کہ مجھے اور ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر تقویٰ اور توکل کتنا آیا ہے، تو یہ اس موقع پہ دیکھیں کہ جب ایسے حالات آتے ہیں اور ہم ایکسپلینیشن دینے پہ آتے ہیں، ہمارے جذبات کتنے ان کنٹرول رہتے ہیں، ہم کتنی بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس کو ایسے لگ رہا ہے لیٹ اٹ بی، مجھے پتہ ہے ایسا معاملہ نہیں ہے، اٹس اوکے۔ ہر جگہ، ہر ایک کے سامنے، ہر وقت بیٹھ کے ایکسپلینیشن دینا، جسٹیفیکیشن دینا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتنی اس میں غیبت ہوتی ہے، کتنا اس میں الزام ہوتا ہے، کتنی اس میں بدتمیزی ہوتی ہے۔ تو کام اس موقع پر بھی، انتہائی جذباتی موقع پر بھی، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بات نہیں، آج یہ اتنی زیادتی کر کے، اتنا جھوٹ بول کے آج ان کو دنیا کا فائدہ مل رہا ہے، میرے ساتھ تو اللہ ہے، وہ میرے لیے راستے نکالے گا۔ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہتی ہوں اور باقی اپنا کیس اللہ کو سبمٹ کراتی ہوں۔ تو جس کا وکیل اللہ ہو جائے، کیا وہ کیس ہار سکتا ہے؟ جس کی وکالت اللہ خود کرنے والا ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو ہر حال میں پھر اس کے لیے فتح اور نصرت ہی ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، پھر یہاں پہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ کہ صرف یہ مجبور عورت ہے اس وقت، اور میرے ہاتھ میں اب میں جو مرضی کروں، تو اس وقت چاہے وہ زبانی تکلیف ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہے، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید کے ساتھ طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے نہ کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا، اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا، تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے وہ خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔